رنگ سے کالے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، خادم تھے. تو حضرت عمر قریشی تھے اس کا اور سردار تھے. وہ جب اس کے در پر آتے تو فرماتے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. سبحان اللہ. جو محمد کے غلام ہیں وہ قریش کے سردار بن گئے. کیا کہنا ہے؟ اسی کی غلامی میں، اسی کی اطاعت میں، اسی کے اتباع میں سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنا دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پسند ہے، اس کا رنگ بھی اللہ کو پسند ہے، اس کا ڈنگ بھی اللہ کو پسند ہے، ان کا عمل بھی اللہ کو پسند ہے، ان کا چال بھی اللہ کو پسند ہے، ان کا لباس بھی اللہ کو پسند ہے، اس کا کھانے کا طریقہ بھی اللہ کو پسند ہے. وہ پسند ان کی ہر ادا پسند. اگر تم چاہتے ہو کہ میں بھی خدا کا پسند بن جاؤں تو ان کے پسندیدہ ہستی کے رنگ میں رنگ جاؤ، پسندیدہ بن جاؤ. بنیادی بات. اسی وجہ سے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پورے مکتوبات میں اتباع سنت پر زور لگا رہے ہیں اور فرماتے ہیں الولایت ہی الاستقامہ. ولایت شریعت پر استقامت کا نام ہے. ولایت شریعت پر مضبوطی سے چلنے کا نام ہے. مضبوطی کا نام ہے کہ شریعت پر استقامت ہو. سمجھ گئے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ دنیا میں جو نخرے کرتے ہیں، دین سے بھاگتے ہیں، یہ بے دین لوگ، یہ کافر، یہ قیامت میں پھر حسرت کے ہاتھ مل کے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادرهم منهم احدا. اور جس دن ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو، یعنی پہاڑوں کو چلا دیں گے، نگاہ کر دیں گے. وترى الارض بارزة، اور آپ دیکھ لیں گے زمین کو صاف. وحشرناهم، ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے. فلم نغادر منهم احدا، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو وہاں اکٹھا کریں گے. وعرضوا على ربك صفا، اور تمہارے پروردگار کے پاس یہ پیش کیے جائیں گے قطاروں میں، صفوں میں صف بندی کر کے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ. اللہ اس وقت فرمائیں گے کہ تم تو دنیا میں کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے جمع ہوں گے، یقیناً تم ہمارے پاس آئے جیسے ہم نے پہلے آپ کو پیدا فرمایا تھا، اس طرح دوبارہ پیدا فرمایا. بل زعمتم، بلکہ تم کہہ رہے تھے، تمہارا خیال تھا اللہ نجعل لكم موعدا، کہ ہم نہیں ٹھہرائیں گے تمہارے لیے وقت مقرر، کوئی میعاد. تم تو قیامت کو نہیں مان رہے تھے. ووضع الکتاب، اور عمل نامہ پیش کیا جائے گا ہر آدمی کے سامنے. وترى المجرمین مشفقین مما فیہ، جب عمل نامہ پیش کیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے مجرمین کہ وہ ڈرتے ہوں گے ان اعمال سے جو عمل نامے میں ہوں گے. اپنے اعمال سے ڈرنا ہے. تمہارے اعمال ہی تمہارے لیے جہنم ہے اور تمہارے اعمال ہی تمہارے لیے جنت ہے. اگر اچھے اعمال کرو گے تو جنت ہے، برے اعمال کرو گے تو جہنم ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، اے افسوس، ما لهذا الکتاب، کیا ہوا اس عمل نامے کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑتے، صغیرۃ چھوٹا گناہ، ولا کبیرۃ نہ بڑا، نہ چھوٹی بات نہ بڑی بات، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، مگر سب کو محفوظ کر لیا ہے. میں رات کو کمرے میں تھا، تاریکی میں تھا، میں نے گناہ کیا تھا، وہ بھی لکھا ہوا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور یہ پالیں گے وہ تمام اعمال جو وہ کر چکا ہو، حاضرہ موجود، اس عمل نامے میں سب کچھ سامنے دیکھ لیں گے.
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نام النامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اب تم خود اپنے عمل کا حساب لگا لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اقرأ کتابک، اپنا عمل نامہ پڑھ۔ ہر آدمی وہاں تعلیم یافتہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ ہر آدمی لکھا پڑھا بن جائے گا، اور ہر آدمی اپنا عمل نامہ خود پڑھے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور یہ پالیں گے وہ اعمال جو وہ کر چکے ہوں، حاضرہ موجود، سب کچھ عمل نامے میں موجود ہوگا۔ اللہ فرماتے ولا یظلم ربک احدا، تمہارے پروردگار کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، انصاف ہوگا، وہاں ہر آدمی کو انصاف ملے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ کیا نہیں ان کو سزا ملے، بے گناہ کو سزا نہیں ملے گا، یا گناہ کم کیا ہے سزا زیادہ مل رہا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی کامیابی اعمال میں ہے، والباقیات الصالحات اعمال میں ہے۔ اعمال کے لیے میں نے بتایا تین بنیادی اصول، تین اصول اپنا لو، محنت، اخلاق اور اخلاص۔ محنت کرو گے کمال پاؤ گے، اخلاق سے محبوب مخلوق خدا بن جاؤ گے۔ با اخلاق آدمی ہر آدمی کو پسند ہوتا ہے، اخلاق سے محبوب خلق خدا بن جاؤ گے، اور اخلاص سے محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اخلاص کے معنی ہر عمل کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ اور یہ تینوں چیزیں اس میں مرد، عورت، بوڑھا، جوان سب برابر ہے یا نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جوان یوں نہ کہے کہ میں کیسے، جوان تو بہتر حاصل کر سکتا ہے، ان کے پاس تو طاقت ہے، قوت ہے، عمل کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، خدمت کر سکتا ہے۔ اخلاق تو خدمت کا نام ہے، ادب کا نام ہے۔ تو جو جوان ہوتا ہے، ہم حج میں گئے تھے تو دو ساتھی تھے ہمارے، ہم اب بھی یاد کرتے ہیں، ایک دنیا سے چل بسے، ایک زندہ ہے، علماء تھے اور بڑے نازنین علماء تھے، گھر سے پورے اسباب والے بھی تھے، لیکن ہماری خدمت کرتے تھے، ہمیں اب بھی وہ یہ خدمت یاد ہے۔ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے اخلاق کا، کہ میں کہتا ہوں کیسے باوجود اس کے کہ مالدار بھی وہی تھے، نازنین بھی وہی تھے، سرمایہ دار اور گاڑیوں والے بھی وہی تھے، علماء بھی تھے اور خدمت کار بھی تھے۔ یہ تو خدا کا دین ہے، یہ تو خدا کا دین ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی لیے بس یہ بنیاد یاد رکھو، یہ ایسے اصول میں نے الحمدللہ آپ کو بتا دیے کہ انشاءاللہ ان اصول کو اپنا کر ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹا، ہر بڑا، کہ ہر آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، اور محنت کے ساتھ ساتھ پھر کیا اخلاق اپناؤ، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ساتھ ساتھ اخلاص پیدا کرو۔ عبادت کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرو، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو، حسن اخلاق اپناتے ہو تو خدا کے لیے کرو، کسی کی خدمت کرتے ہو تو خدا کے لیے کرو۔ تو جب خدا کے لیے کرو گے تو محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان تین نعمتوں سے مالا مال کرے۔ یہ نعمتیں ہیں، نعمتیں جس کو یہ نعمتیں مل جاتی ہیں وہ دنیا میں بھی مزے کرتا ہے اور آخرت میں بھی مزے کرتا ہے۔ مراقبہ کرنے، مراقبہ کرنے، دل پر توجہ ڈالیں، دل بائیں طرف پستان سے 2 انگل نیچے ہے، اس پر توجہ ڈالیں اور یوں سوچیں کہ میرے دل پر خدا کی طرف سے فیض آ رہا ہے، میرا دل بطور شکریہ کی کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دل سے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، کپڑا ہو تو چہرہ ڈال کے، کپڑا ہو تو آنکھیں چھپا کر دل پر توجہ ڈالیں۔ دل بائیں طرف پستان سے 2 انگل نیچے ہے۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تقوی اور طہارت سے مزین فرما، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. یا اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی محبت نصیب فرما، تقوی اور طہارت نصیب فرما. یا اللہ تقوی اور طہارت نصیب فرما. یا اللہ تمام نیک مقاصد میں، تمام نیک عزائم میں، تمام نیک منصوبوں میں یا اللہ کامیابی عطا فرما، صحت عطا فرما، اور ہماری صحتوں کو یا اللہ دین کے لیے استعمال فرما. یا اللہ جتنے دوست احباب مرید شاگرد دعا کے لیے کہہ چکے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کے مرادوں کو شریعت کے مطابق پورا فرما. یا اللہ ان کے مشکلات کو حل فرما، ان کے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ غیب سے سرپرستی فرما. یا اللہ مجاہدین کی حفاظت نصرت فرما. یا اللہ کفر کو شکست عطا فرما. یا اللہ کفر کو شکست عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو انتہائی قبول فرما، انتہائی قبول فرما، انتہائی قبول فرما، انتہائی قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ضروری بات سن لے، آنے والے اتوار کو یکم بنتا ہے. اس سے پہلے بھی اعلان ہو چکا تھا کہ ہر مہینے کی پہلی اتوار وہاں ہماری جو خانقاہ بن رہی جامع مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پروگرام ہوگا. تو اس یکم کو جو اتوار کا دن بنتا ہے تو اس آنے والے اتوار کو پروگرام ادھر ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. 3 اتوار ادھر ہوں گے اور 1 اتوار پہلی اتوار ادھر جہاں ہماری نئی تعمیرہ خانقاہ بن رہی ہے وہی پروگرام ہوگا. وہ ایڈریس وہ دے رہے ہیں، جس کے پاس وہاں کا پتہ نہ ہو تو وہ لے لیں، وہ خط میں پتہ لکھا ہوا ہے.